अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। आज के ब्लॉग में हम एक बार फिर भारत में लद्दाख की सूरत के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ भारत की रियासत आसाम में कुछ सूरत कशीदा होती जा रही है, वहाँ क्या सूरत है, क्यों ये एहतजाज हो रहे हैं, उसके हवाले से तमाम तफसीलात बयान करेंगे। लद्दाख का रुख करते हैं, जहाँ पर जो गुज़िश्ता बुध से जो एहतजाज का सिलसिला था वो इसी तरीके से जारी है। कशीदगी है, बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और उनकी जो हलाकतें हुई हैं उनकी तहकीकात का भी सिलसिला जारी है। साथ साथ उनकी तदफीन का सिलसिला, उनकी जो आखिरी रसूमात है उसका भी सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शंस कर रही है और अभी भी आज जो का दिन था, आज भी लद्दाख की जो दारुल हुकूमत लेह है वहां पर कर्फ्यू की सूरत रही। कर्फ्यू नाफिज रहा और लोगों को बाहर नहीं निकल दिया गया, जबकि जो सोनम वांगचुक है, जो कि इस तमाम तरह जो तहरीक थी उसके सुरखेल थे, उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर इल्जामात भी आयद किया गया है कि वो किसी बैरूनी एजेंडे के ऊपर ये सारा कुछ करवा रहे हैं लद्दाख के अंदर। हालांकि लद्दाख में जो एहतजाज का जो सिलसिला है ये कोई ताज़ा कोई वाक़या नहीं है, अचानक से शुरू होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि ये 2019 से ही इसके हवाले से डिमांड्स वहाँ के लोगों की जानिब से की जा रही थी। जिस तरीके से जो जो रियासती जो डिमांड था वहाँ के लोगों का कि इस लद्दाख कारगिल समेत इस तमाम तर जो रीजन है उसको जब मकबूजा कश्मीर से अलग करके उसको सेंटर के मातहत कर दिया गया था, तब से वहाँ के जो लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें भी रियासत का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर जो लोकसभा है वहाँ पर करगिल और लद्दाख यानी लेह के लिए अलग अलग से नशिस्तें हों और जो शेड्यूल 6 है उसमें तोसी की जाए, उसमें उसके हवाले से वो डिमांड कर रहे थे। तो ये इन डिमांड्स के ऊपर उनका एहतजाज था। अब ये जो सोनम वांगचुक के ऊपर जो इल्जामात जो लगाए गए हैं, खासतौर पर उनके जो बैरूनी कनेक्शंस के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 1-2 साल पहले वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए थे और यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की थी, खासतौर पर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। तो उसके को कनेक्ट करने की कोशिश की है वहाँ के जो रियासती जो लेह के जो डीएसपी है, पुलिस है, उनकी जानिब से, और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि ये जो है वो पाकिस्तान के साथ इसके कनेक्शंस हैं और नेपाल के साथ इसके कनेक्शन से। नेपाल के जो जैनजी जो प्रोटेस्ट है जिसके जरिए वहाँ पर रजीम चेंज किया गया था, तो उन दोनों जो कनेक्शन है उसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर लद्दाख के अंदर सूरत हाल को खराब किया गया है। इन्हीं इल्जाम के ऊपर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, तो अभी आगे देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन सूरत हाल अभी भी कशीदा है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार है और अपने जो उनके जो प्यारे जो मारे गए हैं इस तमाम तर पुलिस की जहारियत के नतीजे में इस प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है लद्दाख और करगिल दोनों खित्तों के अंदर, लेह और करगिल दोनों खित्तों के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम आसाम का रुख करें तो आसाम में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 3 किस्म की हैं। एक तो वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो तो आपको पता है वो पहले से जारी हैं और इस हवाले से आज़ादी की तहरीकों से कनेक्टेड एक बड़े मशहूर एक सिंगर थे आसाम के, जुबिन गर्ग। उनको उनकी हलाकत हुई है सिंगापुर में नहाते हुए एक पूल उसमें तो कहीं समंदर के अंदर नहाते हुए वो अचानक वो डूब गए और उसकी मौत वाक़ा हो गई और उसकी मौत के हवाले से वहाँ पर ज़्यादा अनरेस्ट, उनकी मौत को लेकर अनरेस्ट फैल गई है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अपने मुतालिबात के हक में मुजाहरे कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कोई हज़ारों के तादाद में ये स्टूडेंट्स है वो स्ट्रीट्स पे निकले हैं आसाम के और वो डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स का जो स्टेटस है उसको बहाल करने के हवाले से। और ये जो है वो उन्होंने अपने मोबाइल टार्चेस के जरिए वो लाइट्स ऑन करते हैं और आदमियों को मुजाहरे करते हैं स्ट्रीट्स में, उसकी वजह से भी बड़ा अंदर। तीसरा ये जो कुछ ट्राइब्स है, खासतौर पर मोतो कम्युनिटी है, वहाँ की एक बड़ी कम्युनिटी है, वो अपने राइट्स के हवाले से अपने उनके हवाले से वो भी मुजाहरे कर रही है।
تو یہ ان مظاہروں کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو زبین کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کے کنیکٹ کیا جا رہا ہے آسام کے لوگوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھارتی ریاست کی کسی سازش کے نتیجے میں اس کو مارا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ سڑکوں پر ہے، اور وہ بہت یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہلاکت ہے اس کی تحقیقات فوری طور پر کیے جائیں، جو ملوث ملزمان ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لیا جائے، اور اس کی جو تحقیقات کا جو نتائج ہے وہ پبلک کر دیے جائیں۔ اصل میں یہ جو زبین گرگ تھا، یہ بیسیکلی جو ریاست کی مودی سرکار کی یا پھر سینٹرل جو گورنمنٹ ہے اس کی آسام کے حوالے سے جو جارحانہ پالیسیاں تھی، آسام کے حوالے سے جو اس کی وہاں پر جو انریسٹ پائی جاتی تھی مرکز سے الگ ہونے کے حوالے سے، تو اس کے ایک سکھیل کے طور پر تھے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے گانوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلا رہے ہوتے تھے۔ اس تحریک ان کے گانوں کی وجہ سے وہاں پر جو آزادی پسند جو تحریکیں تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ پھیلتی جا رہی تھی، اور وہ ایک مرکزی گورنمنٹ کے لیے، یعنی اگر ہم کہیں مودی سرکار کے لیے، تو وہ بہت خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹایا گیا ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مشہور تھے، وہ ایک لیجنڈری ایک حیثیت اس کو حاصل ہو گئی تھی زوبین کو۔ تو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور اس کی جو میت ہے وہ وہاں پر لائی گئی ہے، تو اس کی اب تدفین سے پہلے بھی یہ جو ہے مظاہرے ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ جاری ہے، اور جلاؤ گراؤ، اور پھر جو موبائل لائٹس آن کر کے، ٹارچ آن کر کے وہ مظاہرے کرنا، کینڈل لائٹ مظاہرے کرنا، یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے یہ جو شیڈول ٹرائبس کے جو مظاہرے ہیں، خاص طور پر متک کمیونٹی ہے، ان کے جو مظاہرے ہیں وہ بہت زیادہ پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پر آزادی کی تحریکیں ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو آسام کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو بھی غیر ملکی کنیکشن دیا گیا ہے مرکزی گورنمنٹ کی جانب سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نیپال کی جو جینزی تحریک ہے اس کے اثرات اس سے ان مظاہروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو انہوں نے کہا کہ جو مائیگرنٹس ہیں وہاں پر، وہ ان مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہے۔ 2 مظاہرین کو گرفتار کرنے کی اطلاعات آئی تھی، تو ابھی اس کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 24 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ جو مظاہرین ہیں ان کو جو بنگلہ دیشی جو مائیگرنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پر انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ جو مظاہرین ہیں ان کے کنیکشن سے بیرون ملک سے، اور پھر جو جینزی جو پروٹیسٹ ہے، اصل میں بیسیکلی جو جینزی ہے کیا، جینزی بیسیکلی جو یہ جو 2000 کی جو ملینیم ہے، 21ویں صدی کے بعد جو پیدا ہونے والے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ابھی جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جنریشن زیڈ کا نام دیا گیا ہے، جین زی کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے نیپال کے اندر وہ سٹریٹس پہ نکلے تھے اور انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ گرائی تھی، تو وہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے مختلف قوموں کے لیے بھی۔ تو وہ اب انڈیا کے اندر اس کو جیسے لداخ کے اندر بھی جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس کو بھی جینزی پروٹیسٹ کا نام دیا گیا، خاص طور پر جو مرکزی گورنمنٹ تھی یا پھر لداخ کی جو گورنر تھے انہوں نے وانگچک کے اوپر یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ایک اپنی تقریر کے اندر ایک تو جینزی پروٹیسٹ کا ذکر کیا تھا، دوسرا یہ ہے عرب سپرنگ کا ذکر کیا تھا۔ لہٰذا ان کو کہا گیا کہ یہ جو بندہ ہے سونم وانگچک، اس کے بیرون ملک کنیکشنز ہیں، لہٰذا اس کو گرفتار کیا جائے، اور اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو آسام کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بھی جینزی مظاہروں کا
اس کو کنیکشن دے دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات اس کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بیرون ملک سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور وہ اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے پہلے ولاگ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو نیپال کی جو جنزی پروٹیسٹ تھی، جو احتجاج تھے، اس کو باقاعدہ طور پر بھارت کی جو مرکزی گورنمنٹ تھی، باقی ایجنسیاں تھی، باقی جو فوج تھی، اس کی حمایت حاصل تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مہم چلا کر ان کو ابھارا، اور اس کے بعد سے وہاں پر رجیم چینج کیا گیا، کیونکہ وہ جو رجیم تھی اولی کی، وزیر اعظم اولی کی جو گورنمنٹ تھی، وہ بیسیکلی بھارت کے مخالف سمت میں جاری تھی۔ وہاں ایون نیپال کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی بھارت مخالف جذبات بہت تیزی کے ساتھ ابھر رہے تھے، لیکن جو جنزی جو پروٹیسٹ تھے، یا اس کی جو پروٹیسٹ کی جو انتظامیہ تھے، جو نوجوان تھے، ان میں سے کچھ کو ان ایجنسیوں نے خریدا، بھارت کی ہاسٹائل ایجنسیوں نے، اور انہوں نے ان کو پیسے دے کے اس کو پھیلا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر وہ جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ ابھی وہاں پر صورتحال گو کی نارملائز ہے نیپال کے اندر، لیکن یہ ہے کہ رجیم وہاں پر چینج ہو گئی ہے، اور مارچ میں، ابھی آنے والے مارچ میں باقاعدہ طور پر وہاں پر اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے یہ جو پروٹیسٹ جب نارملائز ہو رہے تھے، تو بھارت کی جو میڈیا وہاں پر جو گھسی ہوئی تھی، اس کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کے اندر ان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ دیکھا گیا، اور لوگوں نے کھل کر بھارت کے کنیکشن کو ان مظاہروں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گودی میڈیا ہے، اس کو وہ ہم سے دور رہے، اور بھارت کے نیپال کے اندر صورتحال خراب کرنے میں، نیپال کے اندر قتل و غارت گری میں یہ جو گودی میڈیا ہے یا مودی سرکار ہے، ان کا کردار ہے، لہٰذا ہم آپ کو ویلکم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب پلٹ کر بھارت کے اندر آ گئی ہیں، اور ان کا آغاز جو ہے وہ ہم نے لداخ کے اندر سے دیکھا ہے، اور وہ اب بڑھتے بڑھتے اب آسام کے اندر پہنچ گیا، اور آسام میں صورتحال جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ وہاں پر آزادی کے نعرے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی آواز بہت اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کے بہت سارے ریاستیں آپ کو پتہ ہے وہ آزادی کی تحریکوں سے بھری پڑی ہیں، اور یہ جو آسام ہے، یہ جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں، ان میں جس طریقے سے ابھی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ جو آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، عوامی جو حمایت ہے ان کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی گورنمنٹ ہے وہ ان مظاہروں کو بزور طاقت روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ یہ مظاہرے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں وقت دائیں، اللہ حافظ۔